آج جب اس بیان اس ٹاپک پہ آج بیان آیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیاج یہ مسلمانوں میں ایک بیماری بن کر پھیل گئی ہے، جس کا لین دین انسان اپنی انکم بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ مگر اگر تم اس کی وعیدیں سنو گے تو رب کائنات نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا کہ جس نے سود کھایا یا بیاج کھایا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کوئی رب سے اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ رب کائنات جس نے ہمیں بنایا وہ کر سکتا ہے، مگر ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم نے توبہ کر لی تو رب کائنات معاف کرنے والا ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور بیاج ابھی سے نہیں چل رہا ہے، پہلے سے چل رہا ہے۔ آئیے بصرہ کا ایک واقعہ کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ بڑا نام ہے جس سے آپ کئی مرتبہ تقریر میں سنتے رہتے ہیں، وہ نام ہے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی۔ مگر جب یہ ولی نہیں بنے تھے تو ان کا کام کیا تھا؟ یہ بھی سود کا کام کرتے تھے۔ وراثت میں ان کے والد سے انہیں بڑا روپیہ ملا تھا تو انہوں نے ایک ذریعہ اپنا بزنس کا بنایا کہ محنت نہیں کرنی ہے، کام نہیں کرنا ہے۔ بصرہ میں غریب لوگ رہتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان سے پیسہ لو اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر ان سے کئی گنا زیادہ لے کر اپنا منافع کماؤ۔ یہ حضرت حبیب اجمی کی عادت میں تھا اور آپ نے کئی جگہ بیاج پہ سود پہ پیسہ دے کر اور جب سامنے والا پیسہ نہیں دیتا تو آپ اس کی چیزوں کو چھوڑا کر لا لیا کرتے تھے، اس کی قیمتی چیزوں کو گھر سے لے کر آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے انہی پیسوں سے گوشت خریدا اور گوشت خریدنے کے بعد گھر پر آئے اور اپنی بیوی کو گوشت دے دیا، کہا اسے پکاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ چولہا جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، تو کہا فلاں لکڑہارے کے اوپر میرا کچھ قرضہ ہے، جاتا ہوں اس سے سود میں لکڑی لے کر آتا ہوں۔ حبیب اجمی نے سود پہ لکڑی لے کر آیا، اسی پیسے سے آٹا لے کر آیا۔ اب جو ان کی بیوی تھی بڑی پاک ساز، اللہ کی نیک بندی، وہ ہمیشہ سمجھاتی اپنے شوہر کو کہ یہ اسلام میں یہ کام حرام ہے، ایسا کام مت کیا کرو۔ مگر جب جس کے چہرے پہ دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا، پھر اسے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی ہے، پھر اسے پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے، پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ مگر اس بار عطی ہو گئی، گوشت بھی اسی پیسے سے، آٹا بھی اسی پیسے سے، چولہا بھی اسی حرام کے پیسے سے جل رہا ہے۔ تو اب حکم تھا شوہر کا کھانا بنانا ہے، بیوی نے کھانا پکایا مگر ساتھ میں رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا اب بس میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما دے، کچھ ایسا ذریعہ بنا کہ ان کی یہ حرام کاری کی عادت چھوٹ جائے۔ بس ہاتھ اٹھانا تھا، دعا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ آج اگر ہماری عورتیں ایسی ہو جائے تو ہر شوہر نیکوکار ہو جائے۔ مگر آج فیشن کا دور ہے، مرد بھی کبھی کبھی مجبوری میں حرام کاری کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ عورتوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ فیشن کا دور ہے، تم باہر نکل رہے ہو تو میرے لیے گہنے ہونا، ورنہ گھر میں نہیں آؤ گے۔ میرے لیے یہ لباس میں نے پسند کی ہوں، بھلائی اس کی حیثیت کیوں نہ ہو۔ وہ اتنا ٹارچر کرتی ہے اپنے مرد کو، اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے، تو پھر مرد بھی مجبوری میں صحیح کام کرتے کرتے غلط کی طرف نکل جاتا ہے۔ مگر وارے حبیب اجمی کی بیوی ہاتھ اٹھا دیے اور توبہ کس لیے کر رہی؟ اپنے شوہر کے لیے توبہ کا مطالبہ کر رہی ہے، ہدایت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مولا میں فاقے میں رہنا، میں بھوکا رہنا پسند کروں گی، مگر حرام کھانا پسند نہیں کروں گی۔ ایسا ذریعہ بنا دے، ایسی ہدایت دے دے کہ میرا شوہر بھی نیکوکار ہو جائے اور وہ بھی حرام کاری سے توبہ کر لے۔ رب نے حضرت حبیب اجمی کی بیوی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب جب کھانا بنا، شوہر شام میں آیا، کھانا لگاؤ۔ حبیب اجمی کی بیوی نے کھانا لگائی، جیسے ہی سامنے کھانا لگا اور جیسے ہی کھانے کے برتن کا ڈھکن کھولا گیا تو دیکھا کہ شوربہ کی جگہ خون ہی خون ہے، شوربہ کی جگہ خون ہی خون ہے۔ جیسے یہ دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ تو حبیب اجمی کی
اہلیہ بولتی ہے کہ یہ وہ خون ہے جو تم نے لوگوں کے پسینے کی کمائی سے چوس کر لے کر آیا. میں نہ کہتی تھی کہ ایسے کام مت کرو جو رب کائنات کو پسند نہ آئے. تم نے ایسا کام کر دیا. یہ دیکھو رب تمہیں آج مہلت دے رہا ہے اور صرف دکھا رہا ہے یہ دنیاوی عذاب دیکھ لے، اس سے بھیانک آخرت کا عذاب. جب حبیب اجمی نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی. آپ اٹھے وہاں سے اور اٹھنے کے بعد جب باہر نکلے تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے. آپ اتنے مشہور تھے بصرہ کے اندر بیاج لینے میں، سود لینے میں، کہ جب آپ کو بچوں نے آتے دیکھا تو ایک بچے نے تمام بچوں سے کہا کہ یہ بچے سائڈ سے ہٹ جاؤ، یہ سود کھور آ رہا ہے، کہیں اس کا سایہ ہم پہ نہ پڑ جائے. حتیٰ کہ انہوں نے دل میں توبہ کی نیت کر چکی تھی، مگر بچے کو کیا معلوم. اب حبیب علی نے یہ سوچا تو اب رب کی بارگاہ میں دل میں توبہ کی کہ مولا میں نے اتنا گناہ کر دیا کہ آج بچے بھی میرے سائے سے ڈر رہے ہیں، بچے بھی میرے سائے سے ڈر رہے ہیں. آپ وہاں سے چلے اور بستی کے باہر ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور صبح سے شام تک توبہ استغفار کی، رب کائنات کی عبادت کرتے رہے اور توبہ پہ توبہ کرتے رہے. اب جب شام ہوئی تو گھر واپس آئی. اب کھانا نہیں ہے، فاقوں میں زندگی ہے. بیوی نے کہا کہ یہ میرے شوہر، رب کائنات کی ہدایت ہو گئی، تم نے توبہ کر لی ہے، اب میری گزارش ہے کہ حلال کمائی کماؤ. تو حبیب اجمی زندگی بھر کوئی کام کیا ہی نہیں، نہ کرنا آتا تھا. اب جس کو ہنر نہ ہو وہ کام کیا کرے گا. انہوں نے کہا بہت اچھی بات، میں حلال رزق کی تلاش میں نکلوں گا. اب کوئی کام کرنا تو آتا نہیں تھا، کام کرنے کی عادت نہیں تھی. یہ دوسرے دن صبح اٹھے اور اسی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور صبح سے شام تک عبادت کرتے رہے اور جب رات ہوئی تو گھر واپس آ گئے. تو بیوی نے مطالبہ کر دیا کہ کوئی نوکری ملی. تو آپ نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہاں ایک بادشاہ کے یہاں ملازمت کی نوکری مل گئی ہے، بڑا اچھا بادشاہ ہے. تو کہا کچھ رقم دی ہے کہ ہم کھانا پکا سکے؟ کہا نہیں، کہا ہے کہ کل دے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. دونوں میاں بیوی نے صبر کیا. کہا جب توبہ کی توفیق ہوتی ہے نا تو رب کائنات راستے بنا دیتا ہے. دونوں میاں بیوی نے صبر کیا، سو گئے. صبح کو حبیب اجمی اٹھے اور اپنی عادت کے مطابق مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. صبح سے شام تک وہی عبادتیں، وہی ریاضتیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں. اور پھر جب رات ہوئی تو پھر گھر میں آ گئے. کہا آ گئے؟ کہا بادشاہ نے کچھ پیسے دیے؟ تو کہا نہیں، کل دینے کو کہا. ٹال دیا. بیوی نے صبر کیا، صابر بیوی تھی، صبر کیا، سو گئے. 2 دن فاقوں میں گزر گئے. تیسرے دن حبیب اجمی پھر گئے، پھر یہی معاملہ ہوا. رات میں آئے، بیوی نے پھر مطالبہ کر دیا. کہا بادشاہ نے دیا؟ کہا نہیں، کل دینے کو بولا ہے. 4 دن گزر گئے. اب جب 5واں دن تھا حبیب اجمی خوب روئے، مسجد میں بیٹھ کے مولا میرے کو کچھ کاروبار کرنا نہیں آتا، میں کسی چیز کا ہنر مند نہیں ہوں، کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور جب سے توبہ کی ہے تو ایک کام آتا ہے، تیری عبادت کرنا آتا ہے، تیری عبادت کرنا آتا ہے. 5 دن گزر گئے. میں بھی فاقے سے ہوں، میری بیوی بھی فاقے سے ہے. وہی معمول کے مطابق صبح سے شام تک عبادت و ریاضت کی. رات میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی. اب دھیرے قدموں سے چل رہے ہیں کہ آج بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیوی مطالبہ کرے گی تو کیا جواب دوں گا. چلے ہیں. اب جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے دیکھا کہ گھر سے روشنی آ رہی ہے، گھر میں نور ہی نور ہے. بڑے تعجب ہے کہ گیا تھا تو اندھیرا تھا، گیا تھا تو اتنا اجالا نہیں تھا جتنا ابھی نظر آ رہا ہے. اب جیسے گھر کے اندر گھسے تو دیکھا کہ بڑا لذیذ دسترخوان سجا ہوا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں اس میں ہے. اب جیسے ہی دیکھا تو نہ ان کے پاس کچھ تھا نہ بیوی کے پاس کچھ تھا. اب دل کی دنیا بدل چکی تھی. تو آپ تھوڑا سا دیش میں آئے کہ یہ کھانا تو نے کہاں سے لے کے آ گئی. کہا میری طرح تو نے بھی حرام کا تو نہیں لے کے آ گئی، اب تک میں کرتا تھا، میں نے توبہ کر لی. ہو سکتا ہے کہ تو 5 دن کی فاقے سے ہے، بھوکی ہے، ہو سکتا کسی ذریعے سے کھانا لے کے آئی ہوگی. تو بیوی نے کہا رکو تو میرے شوہر، یہ کھانا میں نے لے کے نہیں آیا، یہ تو آپ کے اسی بادشاہ کے ملازم کے ہاتھ آیا ہے.
جسے آپ روز کہتے تھے کہ بادشاہ کل بھیجے گا، آج اسی بادشاہ نے یہ لذیذ کھانا بھیجا ہے اور ملازم کے ہاتھ یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم رب کائنات کی ایسی ہی ملازمت کرتے رہو، آج تو یہ 5 دن کا دیا ہے، ایسے کرتے رہو گے تو رب اور عطا فرمائے گا۔ یہ 5 دن کی ملازمت ہے تمہاری، حبیب اجمی سے کہہ دینا تم رب کائنات کی نوکری میں لگ گئے ہو، اب رب تمہیں عطا کرتے رہے گا، کسی چیز کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ واقعہ حبیب اجمی نے سنا، بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش آیا تو بی بی نے کہا، اے میرے خادم کیا ماجرا تھا، ہمیں تو بڑی خوشخبری کی خبر سنائی تھی اور تم بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا، اے میری بیوی، میں جو روز بادشاہ کا تمہیں کہتا تھا کہ میں کسی بادشاہ کا ملازم ہوں، میں کسی بادشاہ کا ملازم نہیں ہوں، میں روز نکلتا تھا اور مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور وہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی عبادت کرتا تھا۔ اے بی بی، آج یہ دسترخوان جو تم دیکھ رہی ہو نا، یہ کسی اور کے طرف سے نہیں آیا، رب کائنات نے فرشتے کو لے کر بھیجا ہے، فرشتے کو لے کر بھیجا ہے۔ اور رب کائنات نے حضرت حبیب اجمی کی توبہ کو قبول فرمایا اور کہا ملازمت کرتے رہو، اور پھر وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حبیب اجمی پھر حبیب اجمی نہیں رہے، پھر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنے۔ اور وہ بچے جنہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ حبیب اجمی آ رہا ہے، اس کا سایہ ہم پہ نہ پڑنے پائے، اب وہ کہتے تھے کہ ان کا دامن پکڑ دو، یہ تو جنت میں جائے گا، ہمیں بھی لے کر جائے گا، یہ تو جنت میں جائے گا، ہمیں بھی لے کر جائے گا۔ تو یہ حلال رزق کمانا ہے، یہ حلال رزق کی برکتیں ہیں۔ آج اگر اپنے گھر میں برکتیں چاہتے ہو، رحمتیں چاہتے ہو، رب کائنات کا قرب چاہتے ہو، اور رب کائنات تمہارے گھر میں نور اور تمہارے دل کو نور سے معمور کر دے، تو پھر تھوڑے میں رب کائنات کی بارگاہ میں صبر کر لیا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے غریب بنایا، میں نے تجھے اتنا رزق دیا کہ ایک وقت کھاتا ہے اور ایک وقت نہیں کھاتا، مگر اے میرے بندے اگر تو نے اس میں شکر کر لیا، تو نے اس میں صبر کر لیا، تو میرے بندے سن، میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر آج تو دنیا میں صبر اور شکر کر رہا ہے، کل بروز قیامت میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ دنیا میں کسی سے مقابلہ نہیں کرنے آئے ہو، اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو اس سے کرو جو نمازی ہے، کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے، میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اگر کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو دہاڑی والے سے کرو کہ مولا تو نے ہدایت دی، اس نے سنت مصطفیٰ سجا لیا، مجھے بھی ہدایت دے کہ میں سنت مصطفیٰ سجا لوں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسے کرو کہ مولا وہ گھر سے نکلتا ہے اور حلال تجارت کرتا ہے، مجھے بھی توفیق دے کہ میں حلال رزق کمانے کے لیے نکلوں، حلال رزق کمانے کے لیے نکلوں۔ مگر آج اے بندے، اس زمانے میں تو نماز پڑھ رہا ہے مگر کیا کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہ تیرا رزق حرام ہے یا حلال ہے۔